السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب کا ایک اور درجہ ہے شائستہ گفتگو اور احترام اور انداز بیان۔ گفتگو کو کاٹنا نہیں چاہیے، یعنی ہم کسی سے اگر بات کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کی بات کو کاٹ کر بات نہیں کرنا، اور خطۂ کلامی کی معذرت کرنی چاہیے، یعنی ہم بات کو روک دے رہے ہیں تو ہم انہیں معافی مانگ لینا چاہیے۔ جب وہ بات کر رہا ہو تو گھر جانے کے لیے اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اس آدمی کی بات مکمل کرنے دینی چاہیے۔ جب آپ جانے کی اجازت لے لیں تو اس کا شکریہ ادا کرنے اور اس کی ضیافت کی تعریف و تحسین کرنے کے سوا اور کچھ نہ کہیں۔ اس کے سامنے کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات نہ کریں جس کو وہ نہیں پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے سامنے کسی دوسروں کی غلطیوں یا لغزشوں کے موضوع پر بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک شکایت کے انداز میں زمرے میں آتا ہے، یعنی چغل خوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ گھر بلانے کے قابل نہیں رہتے اور دوسروں کی نظروں میں ہم گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو حسب امکان معذرت ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر کھانا پیش کر دیا جائے تو بہت زیادہ نہ کھائیں، چاہے آپ بھوکے ہی ہوں۔ جلدی نہ کھائیں۔ جب منہ میں لقمہ ہو تو بولنے سے گریز کریں۔ اگر وہ چائے یا مشروب پیش کرے تو اس کے پینے کے بعد پئیں۔ یہ بھی ادب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ آپ صاحب خانہ کی موجودگی میں بیٹھک میں پڑے ہوئے فرنیچر یا دیگر آرائشی سامان کو نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر جائیں تو ادھر ادھر پورا نظر دوڑاتے ہیں، کون سی چیز کیا ہے، کہاں سے آئی، کیسی ہے، ایک دم ایسا نظروں سے، عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے اخلاق کے مغائر ہوتا ہے۔ تو ادھر ادھر پڑے ہوئے رسالوں اوراق یا اخبار کی فضول برق گردانی کرنا یا جس چیز پر بھی نظر پڑ جائے اسی کو اٹھا لینا بھی غلط حرکت ہے۔ معتدل انداز نشست اختیار کریں۔ بیٹھنے کے بعد یہ انداز بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ صاحب خانہ کی موجودگی میں ٹانگیں پھیلا کر یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ جب آپ آئیں تو اس سے پہلے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اسی طرح جب آپ واپس جانے لگیں تو اس سے پہلے نہ نکلیں، بلکہ اس کو پہلے نکل کر آپ کا راستہ بنانے کا موقع دیں۔ یہ بھی ادب میں داخل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے تصرفات پر قابو پانے اور بری عادتوں سے دور رہنے کا عادی بنائیں، جیسے دانتوں، کانوں، ناخنوں، ناک میں انگلی ڈالنا۔ یہ سب کیا ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ اور اکثر لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ اور اکثر لوگ ناک میں انگلی ڈال کر بھی میل نکالتے ہیں، یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ ایسی عادتیں اور حرکتیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ نفرت کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے ان کے دلوں میں۔ اگر جمائی آ جائے تو پہلے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے منہ کو ہاتھ وغیرہ کے ساتھ بند کریں، کیونکہ جمائی شرعی اور عرفی طور پر قابل مذمت عمل ہے۔ پھر اس دوران میں منہ کھولے رکھنا تو انتہائی زیادہ بد ذوقی اور بد تہذیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح عزت و شرافت مؤدب رہنے میں ہے، ذلت و رسوائی بے ادبی میں۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی بے ادبی دونوں بد تہذیبی، ناشائستگی، بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ علماء کرام نے ترک ادب کی سزا کے بارے میں غایت درجہ خبردار کیا ہے۔ حضرت امام بن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، جو انہوں نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے، آدمی کا باادب ہونا اس کی سعادت اور کامیابی کا ترا ہے، اور قلت ادب بدبختی اور ہلاکت کا عنوان ہے۔ ادب جیسی دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی گئی ہو
اور بے ادبی جیسی دنیا و آخرت کی کوئی محرومی نہیں جس سے بچنے کے لیے قد و کاوش کی گئی ہے۔ ماں کی بے ادبی کا ایک واقعہ ہے یہاں پر۔ ماں کی بے ادبی کا نتیجہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس جریج ولی کو کس طرح آزمائش میں ڈال دیا تھا، یعنی اس کی عبادت خانہ گرا دیا گیا لوگوں نے، اور لوگوں نے اس کو بہت مارا اور اس پر زنا کا الزام بھی لگایا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ نفل نماز میں مشغول تھا۔ اس کی ماں چونکہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی اور بد اخلاق تھی اور اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنی ماں کو جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ کر وہ بہت ناراض ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو بددعا دی جو مستجاب ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کو لوگ جو ہے نا جھوٹا الزام لگائے اور اس کی عبادت خانے کو گرا دیے اور بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس پر بھی زنا کا الزام لگایا۔ ادب کے کئی مراتب ہیں جو دوسرے شخص جس کا ادب مقصود ہو کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ادب کا اعلیٰ اور بلند ترین درجہ ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور شریعت کے علم پر ہے۔ ادب کے دیگر تمام چشمے اللہ تعالیٰ کے ادب ہی سے پھوٹتے ہیں، جن کے درجات اللہ تعالیٰ کے قرب و تعلق کے تناسب سے متفاوت ہے۔ اس بنا پر جو شخص ادب کے اس سب سے بڑے مرتبے کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ مخلوق کا جس قدر چاہے ادب کر لے، اہل ادب و عقل میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کے بعد انبیاء و رسول کے ادب کا عموماً اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اس کی توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی محبت و احترام کے ساتھ تعظیم کر کے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور ادب کا کیا کہنا؟ آپ نے رسول اللہ کا جب نام لیا جاتا تو یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے حضور کا نام لیتے ہی ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور دل خوف و احترام سے کانپنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کے رسولوں کے ادب کے بعد عمومی طور پر مخلوق کے ادب کا درجہ ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دو مختلف متبادل طبقے مقرر کرے، تو دونوں کے لیے دو مختلف قسم کے لباس تیار کرے۔ ایک عام لوگوں میں پہننے کے لباس جو کہ بالکل مذہبی لباس سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جب آئے تو جو بات بھی کہے یا جو قدم بھی اٹھائے تحفظ اور احتیاط کا لباس پہن کر آئے، اسے تکبر مراد نہیں۔ اور ایک خاص لوگوں کا طبقہ جس میں اصحاب علم و فضل ہوں، ان کے سامنے تشدد کا لباس اتار دے اور انس اور ملنساری کا لباس پہن لے، یعنی کہ شیروانی، ٹوپی، نہرو شرٹ، پیجامہ وغیرہ۔ ادب کا ایک مرتبہ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت کم کیا جاتا ہے، وہ ہے اپنی ذات کا ادب۔ اس کا جو حلال حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے، اور جو ظاہری اور باطنی طور پر اس کے لائق نہیں، اس کے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور دیگر تمام احوال میں اس کو آداب نبوی سے آراستہ کیا جائے۔ مجسم اخلاق، معلم انسانیت اور مربی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی گہری اور سچی بات کہی ہے کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دور نہ جائیے، رحمت للعالمین کی آداب پر ایک نظر ڈالیے، جن کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور کیا خوب فرمائی، جو ادب کی ایک روشن اور تابندہ مثال تھے جس کے سامنے آنکھیں چندیا جاتی۔ اللہ تعالیٰ معراج کے سفر میں ان کے حسن ادب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو دو قوسوں کی دوری تھی، ما زاغا البصر وما طغا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس عظیم الشان حالت شہود میں آپ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، نہ آپ کے دل میں کوئی اور سوچ پیدا ہوئی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں
کسی دوسری طرف متوجہ ہوئیں۔ قرآن کریم انبیاء کرام کی تقریروں سے بھرا ہوا ہے جن سے نبوت کے آداب اور حکمتوں کی خوشبو آتی ہے۔ ضرورت صرف غور و فکر اور نصیحت آموزی کی ہے۔ ادب سعادت کی علامت اور زندگی کا حسن ہے۔ اسی سے زندگی اور اس کے احوال کی صلاح ہے۔ ادب علم سیکھنے کی چابی ہے۔ ایک مرقع علم و ادب ہے اور دوسرا علوم کا حافظ، مگر راندہ درگاہ ادب و حضور دونوں میں زمین و آسمان کی دوری ہے۔ سلف صالحین نے یہ حقیقت پا لی تھی کہ ادب علم کا پھل، علم کی روشنی اور اس کی رونق ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ میرے سر پر عمامہ باندھتی اور مجھ سے کہتی، ربیہ کے پاس جاؤ اور اس کے علم سے پہلے اس کے ادب کو سیکھنا۔ اس ادب کے محفل میں آپ نے کیا سیکھا اور ہم پر کیا فرض ہے، آپ اس پر توجہ دیجیے اور اس کو آپ بھی کوشش کیجیے کہ ہم بھی دوسروں کو ادب سکھائیں اور اخلاق سے اپنی زندگی بسر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے۔ جو ادب کے دل دادا ہیں وہ میری اس باتوں پر غور کریں گے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ اس سے آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا کہ جو بھی سبسکرائب کرے گا میں سمجھوں گی کہ یہ ادب کا میرا جو بیان ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کا آپ کا فرض بھی ہے۔ اللہ حافظ۔